جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت ان کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں بعد میں کہ وہ دنیا میں آیا بھی تھا کہ نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کام کیے اور مستقل مزاجی سے کیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے، ان کے نام زندہ ہیں تاریخ کے اوراق میں۔ ہم بڑے بڑے نام پڑھتے ہیں، جابر بن حیان، ابو علی سینا، ابن الہیثم، محمد بن ذکریہ رازی، یہ کیسے کیسے نام ہیں، الخوارزمی، الفارابی، مقدمہ ابن خلدون لکھنے والی شخصیت، پھر امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، حضرت امام غزالی حجت الاسلام۔ حضرت امام غزالی نے جو تصنیف فرمائی ہے کیا احیاء العلوم، 14 سال کی محنت ہے، اور وہ ایک خزانہ ہے جو امت کو دے کر گئے، پھر کیمیائے سعادت ہے، پھر مکاشفۃ القلوب ہے۔ تو یہ سارے وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف جو ہے، مثنوی و مولوی و مانوی ہست پورا در زبان پہلوی، اس پر ہم نے کبھی سوچا کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ علامہ اقبال کی ہم بانگ درا پڑھتے ہیں، بال جبریل پڑھتے ہیں، ضرب کلیم ہے، جاوید نامہ ہے، ارمغان اعجاز ہے، اسرار خودی ہے، رموز بے خودی ہے، یہ ساری کتابیں یہ ایسے ہی بن گئی تھی۔ کتنی راتیں خرچ ہوئی ہوں گی، کتنی آنکھیں خرچ ہوئی ہوں گی، کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنا دماغ خرچ ہوا ہوگا، کتنی دفعہ بیمار ہوئے ہوں گے، کتنی دفعہ دوائیاں کھانی پڑی ہوں گی، اور ہم ان کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ وہ ہم ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر خود فکر کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جنہوں نے محنتیں کی ان کی کتابوں کو آج ہاتھ لگانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھوں سے لکھی، ان کی انگلیاں لکھ لکھ کر رہ گئی، اور قلم دماغ سے ساری ساری راتیں بیٹھ کر آنکھوں کا انہوں نے آپ کی خاطر سب کچھ خرچ کر دیا، مگر ہم اتنے کیا ہیں، ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں، ہم ڈھیٹ ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیسے خزانے ہمارے اسلاف ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ گلستان سعدی، بوستان سعدی، یہ کتابیں بازاروں میں بکتی ہیں، مگر ہمارے پاس ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر کام ہوئے۔ تو 1400 سال کی تاریخ میں جو ہستیاں، جو نام ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا لیا، پی لیا، سو لیا، اٹھ گئے، پھر سو گئے، پھر گپے مار لی، موبائل دیکھ لیے۔ یہ ہماری ٹوٹل زندگی کا نامہ اعمال ہے جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ دیکھ، یہ ہے تیرا بندہ، یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اس کی زندگی آدھی زندگی تو اس کی گزر گئی موبائل دیکھنے میں، یا اللہ اس کا اتنا ٹائم تو گزر گیا تھا گپے مارنے میں، یا اللہ اس کو اذانیں سنتی تھی، اس کے کانوں میں آوازیں آتی تھی، مگر یہ ڈھیٹ اتنا تھا مسجد کو جاتا ہی نہیں تھا، یا اللہ تیری صدایں آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ آ جاؤ میری طرف، موت قریب ہے، مگر اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوا کرتے ہیں۔ تو خدا را موت آنے سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانے، اور پتہ ہی نہیں چلنا کہ کس وقت موت کا جو ہے شکنجہ، ہر وقت موت آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے ہے۔ تو بس ایک صرف آرڈر آنا ہے اور آپ کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر جائے گی، جسم آپ کا اٹھا کے مٹی میں دبا دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر کول ساتہ چلیس اور بات ختم۔ اور پھر اگر کچھ جمع کیا ہوگا وہ پیچھے والے بانٹیں گے اور لڑیں گے اور جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ یہ ہے ٹوٹل زندگی کی کہانی، اور اس کے لیے انسان پاگل ہوا پڑا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، آئے ہیں کسی کام لیے ہم سوئے کثرت، وحدت ہے میاں اول و انجام ہمارا۔ ہماری زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہی دو ہاتھ دو پاؤں، یہ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔
یہی دو آنکھیں دو کان شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے پاس تھے، داتا صاحب کے پاس تھے، بائی یزید بستامی، جنید بغدادی، مجدد الفسانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، یہ سارے اولیاء کرام بزرگان دین، ان کے پاس یہی صبح دوپہر شام یہی ٹائم تھے. اسی طرح گھڑی کی سوئیاں گھوم رہی تھی، اسی طرح کیلنڈر جو ہے طریقے بدل رہے تھے، مگر وہ جیسے کیلنڈر تاریخیں بدل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ظاہر و باطن بدل رہے تھے. مگر ہم جمود کا شکار ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایک دفعہ ملتی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی. جب یہ ختم ہو گئی اس کے بعد آپ لاکھ کوششیں کرو، اللہ کے آگے گزارشیں کرو، اللہ کہے گا کہ نہیں، میرا قانون ایک ہی ہے کہ جو بھی دنیا میں گیا ایک دفعہ ہی گیا، جو کرنا تھا تو میں نے کر لیا، اب اس کو بھگتو، اچھا برا نیک ہے بد ہے جو کچھ بھی کیا ہے اب وہ اس کے ذمہ دار تم ہو. لیکن انسان نفس کے پیچھے ایسے چل رہا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دماغ ہے، زبان ہے، جسم ہے، یہ سارا کچھ سرکاری مال ہے، یہ اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. دماغ کا استعمال کیا کیا ہے، زبان کا استعمال کہاں ہوا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. لیکن ہمیں ان باتوں پر، یہ باتیں ہم نے سنی تو ہوئی ہیں مگر اس پر یقین ایک کامل نہیں ہے. اگر اس پر یقین ہو تو پھر ہم فکر کریں، جسے کہتے ہیں فکر آخرت. آخرت کی فکر ہی نہیں، آخرت تو بن گیا مذاق. آپ کسی سے آخرت کی بات کریں تو وہ آگے سے دانت نکالتا، وہ آگے سے ہنستا، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ باتیں مسجدوں میں کیا کرو، یہ باتیں وہیں پر ہی اچھی لگتی ہیں. تو انسان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ نفس پلید پلید چاکیتا، اس نفس نے بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے. اس نے اپنے شکنجے میں ایسا لیا انسان کو کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال میں بھول گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے. یہ صحت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ صحت جو ہے، جوانی جو ہے، اس کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، بیماری سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو. تمہیں فالج ہو گیا، مرگی ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، شوگر ہو گئی، برین ہیمریج ہو گیا، کوئی بیماری لگ گئی، ارکان ہو گیا، بستر پہ پڑ گئے، پھر رونے کا فائدہ؟ اس وقت کیوں روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میرے اوپر کرم کر دے. اب تیرا جسم حرکت کر رہا ہے اس وقت کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہیں آنکھیں دی، تم اسے جھٹلا سکتے ہیں. ان سے پوچھو جن کے پاس بینائی نہیں. میں نے تمہیں کان دیے ہیں، وہ کئی لوگوں کے کان نہیں تھے تو اس قوت سماعت ہی نہیں تھی، ٹرینوں کے نیچے آگے مر گئے. ان سے پوچھو جن کا دماغ حاضر نہیں ہے، پاگل خانوں میں جمع کرائے ہوئے، تیرا دماغ صحیح ہے. ان سے پوچھو جن کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، گونگے ہیں، وہ اسپیشل ایجوکیشن کے سکول ان کے لیے بنتے ہیں. لیکن تیرا سارا کچھ سلامت ہے اور تو اتنا ڈھیٹ ہے، تو اتنا خود سر ہو چکا ہے، تجھے نہ اللہ کی بات کا کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ رسول کی بات کا کوئی اثر، نہ علماء کی بات کا، نہ مرشد پاک کی بات کا، نہ قرآن تیرے اوپر اثر کر رہا ہے، نہ حدیث اثر کر رہی ہے. تو پتہ نہیں تو ہے کیا. تجھ سے تو جانور، پرندے، چرند پرند وہ اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. صبح کو سب سے پہلے اٹھ کر وہ جو ہیں اللہ کے تسبیحات بیان کرتے ہیں، تو پرندوں کی آوازیں انسانوں کو جگاتی ہیں. صبح کو اٹھنا، شب داری کرنا، یہ پرندوں کی عادت ہے. اور انسانوں نے اپنی زندگی کا سارا لائف سٹائل جو ہے اس کو عجیب و غریب بنا لیا. کوئی پتہ نہیں فجر کون سی ہے، کوئی پتہ نہیں ظہر اثر مغرب عشاء تہجد. تو ہم بن گئے ہیں اپنی طبیعتوں کے غلام. اپنی عادتوں کو ہم نے اتنا بگاڑ لیا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ کر بھی نہ بدل سکے ہمیں. اب کس کو پھر اللہ اور بھیجے؟ پھر یہی ہے کہ اللہ بیماریاں بھیجے، زلزلے بھیجے، تباہیاں بھیجے، سیلاب بھیجے. کرونا کی کتنی 5-6 لہریں آئیں،
اس سے بھی ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ابھی اللہ نے سب کچھ دکھایا ہے کہ سیلاب آئے، زلزلے آئے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا. یہ جب تک انسان اندر سے تبدیل نہیں ہوتا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو یہ صحت جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھیں جو وینٹیلیٹروں پر پڑے ہیں، جو حرکت بھی نہیں کر سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے، آکسیجن لگی ہوئی ہے. تو ہم اس ٹائم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم بے حس و حرکت پڑے ہوں اور سارے جسم پر نالیاں لگی ہوں. خدا را اس وقت کو غنیمت جانے، یہ بہت قیمتی سانس ہے. سونے جیسا جیون اس کو برباد نہ کریں. یہی زندگی تھی جس کا استعمال کر کر